أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله في كتابه الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات پڑھیں محمد اذان کے نبی. ہماری گفتگو سیرت نبی کے سلسلے میں کل آغاز ہوئی اور آج اس کا دوسرا دن ہے. انشاءاللہ ایک اور دن گفتگو اگر خدا نے توفیق دی، امام زمانہ نے اگر اذن و اجازت دی تو انشاءاللہ ایک اور دن صلوات پڑھتے محمد اجازت دی تو ایک اور دن انشاءاللہ کی خدمت میں حاضر. کل نے گفتگو یہاں تک کی تھی کہ رسول اللہ کی جو زندگی ہے اس کی ہم 3 حصوں میں اگر اسے تقسیم کریں تو ہمیں 3 حصوں میں رسول اللہ کی زندگی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. پہلا حصہ رسول اللہ کی زندگی کا ان کی ولادت سے بعثت تک کا ہے، 40 سال کا پیریڈ ہے جہاں پہ رسول اللہ نے اپنی رسالت کو اعلان نہیں کیا اور مکہ میں رسول اللہ رہے، اپنے کردار سے لوگوں کے درمیان اپنے کردار کو منوایا، اس کے پہلے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے. 40 سال جب رسول اللہ کی عمر ہوتی ہے تو 40 سال میں رسول اللہ رسالت کا اعلان ہوتا ہے، مبعوث ہوتے ہیں، بعثت ہوتی ہے. آیت اللہ خامنہئی مسلمانوں سے گلہ کرتے ہیں. وہ گلہ یہ ہے کہ جو بعثت رسول ہے اس کو مسلمان اس لیول پہ نہیں مناتے جس لیول پہ مسلمانوں کو منانا چاہیے. یعنی یہ وہ دن ہے جس دن میں انسانیت کو اندھیرے سے اور انسانیت کو نجات جس دن ملی ہے نبی کے وسیلے سے، وہ یہ دن. آیت اللہ خامنہئی کی خواہش ہے کہ اس دن کو پورے دھوم سے منایا جائے، پوری دنیا کو پتہ چلے کہ آج وہ دن ہے جس دن خدا نے نبی کو مبعوث کیا اور انسانیت کو تاریکیوں سے نکالا. آج کے دن شروعات. تو جب رسول اللہ کی عمر 40 سال کی تھی تو رسول اللہ نے اعلان کیا، رسالت کا مبعوث ہوئے اور اقرا سے بات شروع ہوئی. پڑھو، پڑھنے کی اہمیت پر ہم نے گفتگو کی کہ پہلا جملہ، پہلا لفظ خدا نے اقرا کہا ہے، پڑھو. پھر اس کے بعد ہم نے یہ 13 سال کا مطالعہ کیا بہت ہی خلاصے میں کہ 3 حصوں میں 13 سال کی زندگی کو خدا نے تقسیم کیا. پہلا دعوت سری ہے، چھپی ہوئی دعوت. دوسرا رشتہ داروں میں دعوت اور تیسرا علنی دعوت. یعنی یہ 13 سال کی زندگی میں بھی پلاننگ ہے، تدبیر ہے، اسٹریٹجی ہے، جذبات نہیں ہے صرف. تو یہ 13 سال کی زندگی، اس 13 سال کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی کفار مکہ کو پتہ چلا، مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے ظلم کیا، ٹارچر کیا مسلمانوں کو. حتیٰ لنچنگ جو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، حتیٰ لنچنگ اس زمانے میں ہوتی تھی، ٹارچر ہوتے تھے، بہت ظلم کیا ان لوگوں نے، حتیٰ محاصرہ کیا، اکنامک سینکشنز تک لگایا. تو یہ تاریخ مکہ میں یہ ہوا، ہم نے دیکھا. اور اس سے ہم کل جہاں تک پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ خدا نے انسان کو مشکلوں میں ڈالتا ہے، کیونکہ مکہ کے حالات سخت ہیں، مشکلیں تھیں مکہ کے حالات میں. تو ہم کل یہاں تک پہنچے تھے کہ مشکلیں اور سختیاں کیوں ہوتی ہیں.
یہاں تک کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی. یہ 13 سال کی زندگی کے آخر تک ہم پہنچے تھے. یہاں پر ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ سختیاں اور مشکلیں کیوں. عزیزان گرامی، کل آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کیا تھا کہ مولا کائنات حدیث میں فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ یہ دعا نہ کرو کہ خدایا مجھے مشکلیں نہ دے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور مشکل نہ ہو. اچھا، ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بہت آرام سے بیٹھا ہوں. ہر انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں، کوئی اور بہت خوش ہے. ایسا نہیں، مشکل کی قسمیں الگ ہوتی ہیں. خدا نے امتحان لینا ہے. کبھی خدا دے کے امتحان لیتا ہے، خدا کبھی لے کے امتحان لیتا ہے. جس کو دیا ہے اس کا امتحان ہے، اسے پتا بھی نہیں. اسے لگ رہا ہے کہ میرے لیے دیا تھا، جبکہ اس کا امتحان ہے. ایک مشکل میں ہمیشہ ہماری پرابلم کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسروں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو. عزیزان گرامی، خدا نے ہر ایک کے لیے الگ کوسچن پیپر سیٹ کیا ہے. ایک دوسرے کے آنسر کاپی کرو گے تو ہمیشہ پریشان رہو گے. ہر ایک کا امتحان الگ ہے. ہمیں لگ رہا ہے کوئی انسان بڑی گاڑی کو اترا ہے اور اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، پرفیوم لگایا ہے، تو اس کو کوئی امتحان نہیں. اس کے گھر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا امتحان ہے. ایک غریب جو سکون سے سو جاتا ہے، شاید اس کی زندگی میں زیادہ سکون ہوگا بجائے اس کی کہ جو امیر دوا لے کے رات کو سوتا ہے. امتحان کی قسمیں الگ الگ. بس یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور اس کا امتحان نہ ہو. تو انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کرے. توجہ چاہوں آسانی کے نامی، امتحان کے 4 عنصر ہوتے ہیں، 4 چیزیں مل کے امتحان ہوتی ہیں. ایک امتحان کون لے رہا، ایک امتحان کس کا لے رہا، ایک امتحان کس وسیلے سے لے رہا ہے، اور ایک امتحان کا ہدف کیا ہے. خدا نے قرآن میں کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا نے کہا ہے میں نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ میں انسانوں کو بلاؤں میں ڈالوں، امتحان لوں ان کا، تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے بہتر لوگ کون ہیں. تو خدا نے خود امتحان لینے والی ذات خود خدا ہے. اور خدا نے کہا میں نے موت اور حیات اسی لیے خلق کی ہے تاکہ میں امتحان لوں. پہلی چیز، امتحان لے کون رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ امتحان لینے والا عدل و انصاف والا ہے، امتحان لینے والا عدل و انصاف والا ہے، تو انسان امتحان میں گھبراتا نہیں. گھبراتا وہ ہے جو محنت نہیں کرے اور تیار نہ ہو. اچھا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ ٹیچر صرف عدل و انصاف والا نہیں ہے، رحم و فضل والا ہے، تو انسان کبھی بھی نہیں گھبراتا. رحم و فضل والا ہے. عزیزان گرامی، خدا کی رحمت کے سلسلے میں انسان گفتگو کرے تو انسان سر چکرانے لگتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا رحمت خدا کے اندر ہو. روایتوں میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کو قیامت میں لے کے جایا جا رہا تھا جہنم میں. اس نے جہنم جاتے جاتے خدا کو کہا تیرے رحمت کی قسم تو مجھے معاف کر. خدا کہتا ہے کہ تو نے میری رحمت کی قسم کھایا تو میں تجھے معاف کروں. خدا کے رحم کی طرف توجہ میں نے مجلس میں پڑھا تھا، توبہ کے سلسلے میں ہے. قرآن میں آیت ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توجہ کیجیے، جو لوگ توبہ کرتے ہیں
اس کے اندر خدا نے کہا کہ 3 الگ الگ مرحلے. پہلا یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، خدا کہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. اگر خدا اتنا ہی کہتا تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا تھا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم معافی مانگو، توبہ کرو، میں معاف کر دوں. خدا یہاں نہیں رکتا. خدا دوسری جگہ کہتا ہے اللہ یحب التوابین، خدا کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. نہ کہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ میں محبت کروں گا. تیسرے مرحلے میں خدا جا کے قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ یبدل اللہ، اللہ جو ہے بدل دے گا سیئات کو نیکیوں سے. توجہ کیجیے، ایک عارف سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور سمندر کے کنارے بیٹھ کے رو رہے تھے. تو وہ رو رہے تھے تو شاگرد نے پوچھا کیوں رو رہے؟ تو کہتے ہیں وہ عارف کہتے ہیں سمندر دکھ رہا ہے کتنا بڑا. کہتے ہیں اگر انسان کے سمندر کے برابر بھی گناہ کر کے خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے پلٹ آئے تو خدا اس سمندر کے برابر گناہ کو نیکی میں تبدیل ہو. فضل و کرم خدا کا دیکھ، رحم خدا کا دیکھ. تو جب امتحان لینے والی ذات اتنی فضل و کرم والی ذات ہے تو انسان امتحان سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات عدل و انصاف فضل و کرم کی ذات. بس 4 عنصر امتحان میں ہیں. جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اس دنیا میں امتحان دینے میں آیا. جو اسٹوڈنٹ ایگزام دینے جاتے ہیں اسکول میں کالج میں، امتحان کا 1-1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنا یہاں پہ ہمارے زمانے میں تو 2 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا، ابھی شاید 2 گھنٹے کا ہوگا. 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا امتحان. یہ 3 گھنٹے کے امتحان میں آپ نے دیکھا کسی کو بولے چلو 15 منٹ کرکٹ کھیل کے آتے ہیں. ایسا دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ نہیں دیکھا نا، کیونکہ امتحان کا وقت ہے. یہ امتحان میں میرا پورا فوکس اس بات پہ کہ امتحان میرا اچھا گزرے. جیسے سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، وہ امتحان میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ نامی انٹرٹینمنٹ اسلام کا حصہ ہے، انٹرٹینمنٹ کے خلاف نہیں ہے. کھیل تفریح انٹرٹینمنٹ اسلام میں جائز حلال انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ اپنی تفریح کے لیے، اپنی نفس کے ریفریشمنٹ کے لیے ضروری ہے. وہ خدا نے خود کہا وہ امتحان کا حصہ ہے. خدا نے کہا اپنے دن کو، معصوم نے کہا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو اپنے دن. اس کے اندر ایک حلال انٹرٹینمنٹ، حلال ریفریشمنٹ کے لیے. لیکن امتحان دینا اس دنیا میں، کسی یہ سمجھ میں آ جائے وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، اسے پتا ہے اگر یہ 3 گھنٹے میں نے اچھے سے گزارے ہیں تو IIT میں جاؤں گا، اور یہ 3 گھنٹے اچھے سے نہیں گزارے تو ٹھوکرے گا. 3 گھنٹے اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، یہ دنیا امتحان ہے. یہاں 50 60 70 سال کی زندگی ہے تو وہاں ہمیشہ رہنا ہے. جس نے یہ 60 70 سال کی زندگی اچھے سے گزار دی وہ وہاں پر خالدون ہمیشہ کے لیے رہے، ہمیشہ. بات نہیں ہو جائے گی، میں اس بات کو روک دیتا ہوں. امتحان لینے والی ذات ذات خدا ہے، اور اس نے خود کہا ہے کہ میں امتحان لوں گا. تو ہمیں اپنے امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ ہماری پہلی چیز ہے جو ہمیں اپنے اندر ایجاد کرنے کی ضرورت ہے. سماعت پڑھتے محمد وعلی محمد. دوسری چیز اسلامی گرامی، خدا کی جو سنت ہے، خدا کا جو قانون ہے، خدا کا جو سسٹم ہے وہ چینج نہیں ہوتا. خدا نے قرآن میں کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یقیناً خدا کی سنت جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. یعنی خدا نے دنیا کو قانون کے تحت بنایا ہے. وہ قانون کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون. مثال کے طور پر آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، کسی نے آواز سنا، آپ نے ٹھک ٹھک، آپ نے کیا سنا؟ ٹھک ٹھک. کوئی دروازے سے آپ نے سنا ٹھک ٹھک کی آواز آئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی آیا ہے. کیوں آپ کہتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کوئی آیا ہے؟
آپ کو کسے پتا چلا کوئی آیا؟ کیوں؟ کیونکہ خدا نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ایفیکٹ دیکھو کاز کی تلاش کرو، جب بھی اثر دیکھو تو تلاش کرو کہ یہ اثر کہاں سے آیا۔ دستک کی آواز یہ بتا رہی ہے کوئی ہے جس نے دستک دیا۔ تو قانون جو خدا نے بنایا ہے پوری کائنات کا، وہ کائنات کے قانون جو ہے وہ فکس چینج نہیں۔ تو قانون خدا کے چینج نہیں۔ خدا نے قانون بنایا ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ خدا نے جو قانون بنایا وہ قانون کے تحت انسان چلے گی، انسانیت چلے گی۔ سورج کو حکم دے دیا ایسا چلنا ہے، بس وہ ایسے ہی چلے گا، نور آئے گا کیونکہ سورج ہے۔ ہر چیز دنیا میں کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے، توجہ کریں گے تو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ خدا نے قانون بنایا ہے، قانون کا نام ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ یہ سنت ہے خدا کی جو تبدیل نہیں۔ امتحان میں پاس وہ ہوگا جو اس آیت پر عمل کرے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے یقیناً انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا وہ محنت اور تلاش کرے۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ محنت اور تلاش کرے، کوشش کرے۔ اس آیت میں خدا نے نہیں کہا لیس للمسلم، کہا نہیں لیس للانسان۔ الانسان کا لفظ خدا نے قرآن میں استعمال کیا ہے، یعنی انسانیت کے لیے خدا نے قانون یہ رکھا ہے کہ جتنی محنت کرو گے اتنا میں دوں۔ تو اگر ایک دشمن خدا آج محنت کر رہا ہے تو خدا اسے دے گا، اور خدا کا ماننے والا گھر پہ سو رہا ہے تو خدا اسے نہیں دے گا۔ کہ خدا نے قانون کیا بنا لیس للانسان الا ما سعی، اور خدا نے کہا میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ محنت کرنا تمہارا کام ہے، دروازوں کو کھولنا میرا کام۔ لیکن جو محنت کرے بغیر چاہتا ہے دروازے کھل جائے، اس نے قرآن نہیں سمجھا، رسول کی سنت نہیں سمجھا، سنت الہی کو نہیں سمجھا۔ بس عزیزان گرامی، توجہ اس بات پر رہے کہ خدا نے قانون جو بنایا ہے امتحان کے لیے، مکہ کے زمانے میں مسلمانوں نے سختیاں جھیلی، مشکلوں کا مقابلہ کیا، محنت کی، خدا نے ان کے لیے فتح مکہ رکھی۔ جو قوم بھی مشکلوں کے سامنے محنت کرے گی، پائیداری دکھائے گی، ثابت قدم رہے گی، خدا اپنے فضل سے مدد کرے گا اور وہ قوم کامیاب۔ عزیزان گرامی، بہت بار توجہ کیجیے، ہم دشمن کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے دشمن بہت طاقتور ہے، فرعون بہت طاقتور ہے، انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، سب سے بڑا خدا۔ فرعون کے دربار میں جب جادوگر کو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ نے کہ عصا نے سب اجدہوں کو کھا لیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ فرعون کا عجیب ریئیکشن ہے، فرعون کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تو مسلمان ہو گئے، میری اجازت اور میری رضا اور میری اذن لیے بغیر تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ یعنی فرعون اپنے آپ کو اس منزل پر سمجھتا تھا کہ انسان میرے سے پوچھے بغیر اپنا ارادہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے اسی فرعون کے گھر میں ایک موسیٰ کو پیدا کیا، اسی فرعون کے گھر میں ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ یہ فرعون جسے لگتا تھا کہ میری طاقت سے زیادہ کوئی طاقت نہیں، میری فوج سے زیادہ بڑی کوئی فوج نہیں، خدا نے اسے پیار سے بلایا آ دریائے نیل۔ موسیٰ کو کہا چل دریائے نیل پر، موسیٰ دریا نیل پر چلے
فرعون پوری فرعونیت کے ساتھ دریائے نیل میں ڈوب گیا. بس ہر فرعون دریائے نیل میں ڈوبے گا ضرور، لیکن کوئی موسیٰ مقابلے کے لیے آئے گا. ابراہیم کو لگ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا لشکر لے کے آیا. عرب نے ہاتھی کبھی دیکھے نہیں. خدا نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں کو زمین پہ گرا. ہم چھوٹی چھوٹی ابابیل بنے تو صحیح، بڑے بڑے ہاتھی خود گر جائیں. بس عزیزان گرامی، خدا نے قانون بنایا ہے، اور وہ قانون سنت الہی ہے کہ محنت کرو. تم مقابلہ کرو. موسیٰ ایک دن میں موسیٰ نہیں بنے. موسیٰ ایک دن میں ان کا لشکر ساتھ میں نہیں آیا. موسیٰ پہلے باہر گئے، پھر اس کے بعد وہ 40 سال رہے، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا. پوری ایک داستان قرآن میں موجود ہے. سب سختیاں جھیلی تو آخر میں خدا نے فرعونیت کو ڈبویا. ہم بہت جلدی رزلٹ چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مومن کبھی گھبراتا ہے. مومن کبھی گھبراتا ہے. مشکلیں بڑھتی ہیں، مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. میں خطابت نہیں کر رہا، خطابت نہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، پھر ماجرا سناتا ہوں. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھتے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173. الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے تمہارے خلاف بہت بڑا الناس کو جمع کیا. وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ طاقتور ہیں. ڈرو، فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے. فزادہم ایمانا. خدا کہتا ہے مومنین جب یہ سنتے ہیں کہ دشمن مضبوط ہو گیا تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. فزادہم ایمانا. اب تو مزہ آئے گا سامنے آنے کی بات ہے. اب تک تو صرف دعویٰ تھا، اب آیا ہے سامنے مقابلہ. وہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں وہ ایمان ہوگا کہ میں نصرت ایمان، نصرت نبی، نصرت اسلام کرنا چاہتا ہوں. وہ اپنے آپ کو ناصر سمجھتا ہوگا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. دشمن مضبوط تو ایمان مضبوط. عزیزان گرامی، شہید مطہری کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس کا ایک زندہ دشمن ہونا بہت ضروری ہے. جس قوم کا زندہ دشمن موجود نہیں ہے، وہ قوم غفلت میں خود ایک دوسرے کو دشمن بنا لیتی ہے. زندہ دشمن ضروری ہے قوم کی ترقی کے لیے. میں نے عرض کیا تھا شاہ آیت اللہ خامنہئی کے پاس کچھ جوانی سوال پڑھتے محمد وآل میں 13 سال میں مشکلیں ہیں، مقابلے کی بات کر رہا ہوں. ایک محنت اس کا ایک عنصر ہے. امتحان خدا لے گا. ایک سنت جو ہے محنت، جسے ہمیں اپنانا اگر جیتنا ہے. توجہ کیجیے گا. آیت اللہ خامنہئی ایران میں، شاید میں نے میرٹھ میں یہاں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اگر پڑھا بھی تو تکرار کے حساب سے سنو. آیت اللہ خامنہئی کے پاس کچھ انجینئرز آئے، اور انجینئرز نے آگے کہا کہ جرمنی سے انجینئرز آئے تھے ایران میں، ان کی وزٹ تھی، اور انہوں نے آ کے کہا بھائی واہ، ایران بائیو ٹیکنالوجی میں دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے، نینو ٹیکنالوجی میں 7ویں نمبر پر ہے، ایئر ٹیکنالوجی میں اتنے نمبر پر ہے، اتنی ریسرچ ہو رہی ہے.
کینیڈین انسٹیٹیوٹ بول رہی ہے کہ پوری دنیا میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے اس سے 18 ٹائمز ایران میں فاسٹ ریسرچ ہو رہی ہے، یعنی زیادہ آرٹیکلز اور پیپرز لکھے جا رہے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ پوری دنیا سے 18 ٹائمز زیادہ ایران میں اس وقت سپیڈ ہے۔ تو انجینئرس آئے، جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے روبوٹک سائنس میں یہ کر لیا، ڈرون ٹیکنالوجی میں ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، تو وہ تعجب کرنے لگے، کہنے لگے کہ بھائی سینکشنز ہے تو تم نے یہ سب کر لیا، سینکشنز نہیں ہوتے تو تم کیا کرتے؟ یہ انجینئرز نے کیا ہے کہ خامنہئی کو رہبر معظم کو ایسا، رہبر معظم نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے، اگر ہم پہ سینکشنز نہ لگتے تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ یہ سینکشنز ہمارے لیے برکت تھی، اس نے ہمارے جوانوں کو جھنجھوڑا۔ عزیزان گرامی، جو حالات ہیں یہ نارمل ہوتا ہے، زندگی یہی ہے، زندگی یعنی دشمن، زندگی یعنی مقابلہ، زندگی یعنی ایمان، زندگی یعنی میدان میں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کیا گھبرانا؟ ہم تو تاریخ میں دیکھیں مکہ میں کیا ہوا، فتح مکہ میں جب بنی امیہ ہے تو انہیں لگ رہا تھا ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، رہے ڈوب گئے۔ بنی عباس آئے، انہیں لگا ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، ڈوب گئے۔ صدام آیا، اسے لگا ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، ڈوب گئے۔ اندرا گاندھی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ ہمارے سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، کیا؟ جسے بھی لگتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، تو کیونکہ وقت کی طاقت ہے، خدا جو ہے کھیل رہا ہے، ان کو وقت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، تو ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ مومن کبھی کسی سے گھبراتا نہیں، سکون کی منزل میں رہتا ہے، لیکن اپنی کوشش کرتا رہتا ہے۔ توجہ کیجیے سارے گرامی، تو مکہ کے حالات میں ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ محنت کرنا، بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں گرامی، قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ امتحان کیوں؟ خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم ایمان لے کے آئے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی مان لیں گے کہ ایمان لے کے آئے ہو، ایسا نہیں ہے۔ تم اگر کہتے ہو کہ میں نے ایمان لے کے آ گیا اور ہم کچھ پوچھیں گے نہیں، ہم کہیں گے اوکے، مثال کے طور پر میں کہوں میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، لبیک یا حسین کہوں گا اور ماتم کروں گا، تو میرا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ایسا تو ہوگا نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم نے یہ گمان کیا ہے، کہ تم نے یہ حساب لگایا ہے، تم کیا سوچتے ہو کہ تم کہہ دو گے کہ ہم نے ایمان لے کے آ گئے، ٹھیک ہے میں نے ایمان، اسی طریقے سے کہ میں آپ سے کہوں کہ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، آپ کہیں گے ڈگری تو دکھاؤ۔ ایمان کا دعویٰ کرنا، اور خدا کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے ترک کر دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے اور اسے فتنوں میں نہ ڈالیں، انہیں بلاؤں میں نہ ڈالیں، انہیں مشکلوں میں نہ ڈالیں اور ان کا امتحان نہ لیں۔ جتنا بڑا ایمان کا دعویٰ ہے اتنا بڑا امتحان ہے۔ حسین ابن علی کا لیول ہے تو وہ لیول کا امتحان، غلام حسین کا دعویٰ ہے تو سعید کی طرح امتحان، مسلم کی طرح امتحان۔ جتنا لیول ہم اپنا بڑھائیں گے امتحان میں، یہی ہوگا۔ آپ کو آئی آئی ٹی میں جانا ہے تو کے جی اسٹینڈرڈ کا یا 10 اسٹینڈرڈ کا ایگزام نہیں ہوگا، امتحان سخت ہے کیونکہ منزل بلند ہے۔ بس اگر خدا کسی سے سخت امتحان لے رہا ہے تو شکر کرے، کیونکہ خدا نے اس کے اندر کوئی قوت اور صلاحیت دیکھی ہے جو خدا اسے لے کے جاتی ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے، ایسا نہیں گرامی ہمارا دعویٰ کر کے اس بات کو ذکر کیا تھا، تکرار کر رہا ہوں اہمیت کی وجہ سے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کو اور پوری انسانیت کو نجات دیں گے، ہم ہر انسان کو عدل و انصاف دلائیں گے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ ہم ہر انسان کے لیے، خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ سب سے بہترین امت تم ہو،
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے درمیان سے الناس کا لفظ استعمال ہوا، تمہیں انسانوں کے درمیان سے نکالا گیا ہے. کیوں؟ انسان کا لفظ خدا نے استعمال کر کے کہا گیا کہ انسانوں کے لیے یدعون الی الخیر، تم ان کو نیکیوں کی دعوت دو گے. تو خدا کے نزدیک جو بہترین امت ہے وہ امت وہ ہے جو انسانوں کو نیکیوں کی دعوت دے. ہمارا دعویٰ وہ دعویٰ ہے کہ ہم وہ امت جو امام زمانہ کو مانتی ہے. صلوات پڑھو اور ان کے وجود کے لیے پوری انسانیت کو ہم تیار کریں گے. یہ ہمارا دعویٰ. اگر یہ دعویٰ ہے تو اس لیول کے امتحان کے لیے ہماری قوم کو، ہمارے جوانوں کو تیار ہونا. اب تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہمارے گلی محلے کے پرابلم سالو نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہمارا ویژن اتنا چھوٹا نہیں ہے، ہمارا ویژن بہت براڈ ہے. لیکن کب؟ جب ہمارے جوان کو بلند ہمتی کے ساتھ میدان میں ہیں. معصوم فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی ویلیو اتنی ہے جتنی اس نے ہمت اور ارادہ کی. کسی نے ہمت اور ارادہ کیا ہے کہ اس کو بی کام پاس ہونا ہے تو اس کی لیول اتنا ہی. لیکن کوئی اگر یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں آئی ایس آفیسر بننا چاہتا ہوں، میں انڈیا کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، تو اس نے وہ ارادہ کیا ہے، اس کی ویلیو اس کے ارادے کے مطابق. قدر الرجل علی قدر ہمتہ، جتنی اس کی ہمت بلند ہے. ہماری ہمت عزیزان گرامی خدا نے بہت بلند رکھی ہے. تو ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنت معکم یا کننا معکم افوز فوزا عظیما. ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ خدایا ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، امام حسین کے صحابی ہوتے، ان کے لشکر میں ہوتے. اب ان کے لشکر میں نہیں ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے لشکر میں ہوں. یہ ہمارا ارادہ ہے. اب اس ارادے کے لیے، اس امتحان کے لیے، آئی آئی ٹی کے امتحان کے لیے آئی آئی ٹی کے لیول کی تیاری اور پریپریشن کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کے ہم واقعی امتحان دینے کے لائق ہو سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. بس اسلامی گرامی، امتحان ہونا ہے، سختیاں آنی ہیں، سختیوں میں ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور جو چیز ان سختیوں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ دے گی وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے محنت والا، ہارڈ ورک والا. اسلامی گرامی، ہمارے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت ہم لوگ اگر سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ کتنے محنتی تھے. وہ رسول نہیں تھے ہمارے کے گھر میں بیٹھے رہتے تھے. جب اصحاب کے ساتھ رسول جاتے تھے جنگل میں تو روایت میں ہے کہ مولا کائنات وہاں کام بانٹ لیا کرتے تھے. کہتے تھے تم درخت توڑ کے لے کے آؤ، تم یہ گوشت کاٹو، یا تم یہ کام کرو، یا تم یہ کام کرو. تو روایت ہے کہ رسول خدا اور مولا کائنات جب کام بڑھتا تھا تو سب سے سخت کام رسول اور مولا علی لیتے تھے. یہ نہیں تھا کہ میں رسول ہوں اور میں علی ہوں تو میں بیٹھے رہوں گا. جیسے ہم لوگ علماء کو آپ لوگ الحمدللہ احترام کرتے ہیں، شکر گزار ہیں آپ کی، لیکن نہیں، ہمیں عادت دے کہ ہم بھی کام کریں، ہم بھی فرش بچھائیں. جیسے ایران میں علماء بچھاتے ہیں، فرش بچھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. بس رسول جو ہیں محنتی تھے. مولا کائنات اتنی محنت کرتے تھے. گرمی کے زمانے میں جا کے کنویں کو کھودنا عرب کی سرزمین پر معجزے سے نہیں کرتے تھے. معجزے سے تو مولا علی کو فضیلت نہیں تھی، معجزے سے خود کی نہیں، انسانی قوت و صلاحیت کے حساب سے گرمی کے لیے. ایک بار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا زمانہ تھا، گھر میں غذا کم غذا بھی کر رہے، تو بچے بھوک کی وجہ سے ماں کو پریشان کر رہے.
یہ علی نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، خود کھیت میں گئے تھے کام کرنے کے لیے، بچوں کو اپنے ساتھ کھیت لے گئے تاکہ بچوں کا دل میں رہے۔ رسول گزر رہے تھے اور وہ پتھر توڑتے توڑتے اس کے ہاتھ میں چھالا آئی۔ رسول نے اس کے ہاتھ کی چھالوں کو چوم لیا اور کہا روز قیامت یہ ہاتھ ہے جو جلایا نہیں گیا۔ دو بھائی تھے، ایک عبادت گزار تھا، ایک محنت کر کے روزی کماتا تھا۔ رسول اللہ نے کہا یہ بھائی جو روزی کماتا ہے، جو گھر بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، اس سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، محنت کے بغیر کوئی توقع رکھنا یہ ممکن لیس للانسان، خدا کا نہیں ہے انسانوں کے لیے سوائے اس کی جتنی وہ محنت کرے۔ رسول اللہ نے محنت کی ترغیب دلائی ہے۔ کاش ہم سیرت نبی سے یہ چیز سمجھتے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں ان الاشیاء لما ازدوج الکسل والعجز فنتج بینہما الفقر۔ رسول کہتے ہیں کہ دو چیز ہے، ناتوانی اور لیزینس، کاہلی، یہ دونوں کی شادی جب ہوتی ہے تو ان کی شادی سے جو چیز جنم لیتی ہے اسے فقر کہتے ہیں۔ ناتوانی اور کاہلی۔ بس ایسا نہیں گرامی، میں معذرت اس کی میں توہین میرے سبب نہیں ہے، میں خدا جانتا ہے کہ میں صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں جوانوں کو انسپریشن دوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں، کوئی اسے پرسنل نہ لے، لیکن یہ روایت معصوم کے کلام میں جس سے ہماری قوم کو انسپریشن اور موٹیویشن ملنا چاہیے۔ وہ زمانہ چلا گیا جب ہم کہیں نہیں مولانا آج جو ہے بہت سختیاں ہیں، نہیں، زمانہ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس کیریئر گائیڈنس نہیں ہے اس لیے میں نہیں پڑھ سکتا۔ آج یوٹیوب پہ کشمیر کی ایک لڑکی صرف یوٹیوب پہ 3 مہینہ کلاسز یوٹیوب کی فالو کر کے اس نے نیٹ کا ایگزام کیا۔ تو یوٹیوب سے اس کے اندر آپ اگر آئی پی ایل ڈھونڈو گے تو آئی پی ایل ملے گا، کامیڈی ڈھونڈو گے تو کامیڈی ملے گا، کریئر ڈھونڈو گے تو کریئر ملے گا۔ آپ چاہتے کیا ہو یہ امپورٹنٹ۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ 12ویں کے بعد مجھے میڈیکل کرنا ہے میں کیا کروں، سرچ کرو، ہر چیز اویلیبل ہے۔ جو آپ سیکھنا چاہتے ہو ہر چیز آج انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ خواہش نہیں، خواہش۔ ہندوستان میں ایک کولی کا بچہ تھا، کولی کا، آج اس کی 350 کروڑ روپے کی کمپنی، اس نے محنت کیا، اس کے باپ نے محنت کیا، بچوں نے محنت کی۔ ایسا نہیں کہ میں ایک داستان سنا رہا تھا، ایک سنا تو میں سے بات کرتے محمد و آل محمد کا۔ ایسا نہیں کہ ایک جگہ میں تبلیغ کے لیے گیا تھا، تو جو خاندان جنہوں نے پوری مسجد اور امام بارگاہ بنائی، بہت بڑی، بہت اچھے بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین ہیں وہاں، مومن انسان بھی، کئی بھائی ہیں ان کے، بڑا خاندان ہے۔ میں اس کے ڈیٹیل نہیں بیان کر رہا ہوں اگر میں کسی کے ذہن میں چلا جائے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی کئی ہوٹلز ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ گرمی کا زمانہ اور میرے والد اور والدہ دونوں جو کنسٹرکشن کی کام ہوتے ہیں وہاں پر وہ اینٹیں اٹھا کے کام کرتے گرمی کے زمانے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میری ماں جب گرمی میں روزہ رکھتی تھی اور اتنا تھک جاتی تھی لیکن مومنہ تھی، گھر آ کے
پورے بدن پر گرم، پورے بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالتی تھی، کپڑے کو پورا بھگاتی تھی ٹھنڈے پانی سے تاکہ وہ گرمی سے مقابلہ کر سکے جو گرمی کی شدت اس کے اندر. لیکن خاندان نے محنت کی. آج شاید اتنا بڑا ایک امام باڑہ انہوں نے بنایا ہے کہ وہاں پر 1500-2000 لوگ بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں. محنت خدا کریم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے تم محنت کرو میں عطا کروں گا. فضل سے مومن کو زیادہ عطا کرے گا. محنت تو کرے. کاہلی کی وجہ سے انسان گھر پہ بیٹھا ہو کچھ نہیں. بس عزیزان گرامی ایک سلوات پڑھ دے محمد وعلی ایک اور بات نکلی ہے تو ایک اور میں بتا دوں. ایک جگہ میں تبلیغ کے لیے گیا. میں یہ سب بتا رہا ہوں تاکہ یہ نہیں لگے کہ ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، آج کی دنیا کی سب باتیں. میں ایک جگہ تبلیغ کے لیے گیا تو میرے ڈرائیور جو تھے مجھے چھوڑنے آئے تھے ایئرپورٹ. جب وہ بیان کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. بیان کرتے کہتے میں پہلے سے ڈرائیونگ کرتا تھا. میری 5 بچے تھے. 5 بچے ہیں. خدا ان کے بچوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ. میرے 5 بچے ہیں. کہتے تھے 4 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے. ان میں سے 3 میں نے ان کو انجینئرنگ کرا. ٹاپ انسٹیٹیوٹ سے میں نے ان کو انجینئرنگ کروایا 3 بچیوں کو. 1 بچی کو بی ایڈ کرایا اور ایم ایڈ کرایا. اور میرا جو لڑکا ہے اس نے بھی بی کیا، بیچلر آف انجینئرنگ کیا. کہا میں غریب تھا، صبح 4 بجے میں اٹھتا تھا اور میں ایک جگہ پہنچتا تھا بس سے، اور وہاں سے میں ایک شخص کو کار میں اٹھاتا تھا، دوسری جگہ پہنچاتا تھا. 6:30-7 بجے ادھر پہنچنا ہوتا تھا. 7 بجے میں اسے اٹھاتا تھا. میں اپنے ذہن سے بتا رہا ہوں، سکتا ہے ڈیٹ اور ٹائم تھوڑا آگے پیچھے ہو، میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. 7 بجے میں اسے اٹھاتا تھا. وہاں سے ایک بس جاتی تھی جو ہمارے گاؤں کے قریب جاتی تھی. میں اس بس میں جاتا تھا، میرے بچوں کو اٹھاتا تھا، ان کو اسکول چھوڑتا تھا. فارم میں بھرتا تھا، کام میں کرتا تھا، بچوں کو دوبارہ لینے میں جاتا تھا. اس شخص کو جب اس کا جاب ختم ہو جاتا تھا دوبارہ اس کو اٹھاتا تھا، کار سے اس کو گاؤں میں چھوڑتا تھا، پھر دوبارہ وہاں سے بس میں واپس آتا. کہا میں نے محنت کی، حلال روزی کمائی، حرام کی طرف توجہ نہیں کی. آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے سب کے سب بچے اعلیٰ مقام پر موجود ہیں. ہمارے بیچ میں شیعہ موجود ہیں. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں جو جوان ادھر بیٹھے ہیں اپنے، آپ انسپیریشن لیں. بامبے میں ایک گھر ہے. بامبے میں آپ جانتے ہیں گھر کیسے ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ایسے ہی ہوتے ہیں نا بامبے میں گھر. تو وہ گھر کے اندر محلہ ہوتا ہے. بامبے میں یہاں تو نہیں بولتے محلہ کسے. وہاں پر ایک فلور بنا دیتے ہیں. اتنا ہی بڑا گھر ہوتا ہے لیکن اس میں انسان جو ہے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے بیٹھ کے رہنا ہوتا ہے اوپر. اسے محلہ کہتے ہیں بامبے میں. آپ لوگوں کو نہ دکھا ہے وہ کہ آپ لوگ محلے میں رہے. یعنی گھر ہے، گھر کے اندر بیچ میں محلہ بنا دیا ہے. نیچے والوں کی ہائٹ کم، اوپر والے اوپر بیٹھیں گے یا سوئیں گے، کھڑے نہیں رہ سکتے. اسے محلہ کہتے ہیں. انہوں نے گھر کے اوپر محلہ بنایا تھا ان کے بچوں کو پڑھنے کے. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں پڑھ نہیں سکتے تھے، بچے پڑھ نہیں سکتے تھے، کہیں باہر جگہ نہیں تھی، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں لائٹ بند نہیں کی رات کو، کیونکہ لائٹ کھلی رکھ کے ہم کو سونے کی عادت ہو گئی. کیونکہ ہمارے بچے لائٹ کھلی نہیں، رات پر لائٹ کھلی ہوتی تو ہمارے بچے پڑھتے، کیونکہ وہی وقت ہوتا تھا سونے. وہ خود بتاتا ہے کہ دال ہم لوگ جو آئی ٹی کے انٹرنس میں وہ کہہ رہا تھا کہ دال ہمارے گھر پہ آگاہ جو ہوتی تھی، ایک دال کو ہم لوگ کئی دن تک پانی ڈال کر کے اس کے اندر روٹی کے ساتھ ہم کھاتے تھے. بس عزیزان گرامی یہ داستان فراوان ہے تاریخ میں بھی ابھی بھی. اور خدا نے وعدہ کیا محنت کرو میں ساتھ ہوں. محنت کرنا ہمارا کام. وقت کو ضائع نہ کریں، محنت کریں. روایتوں میں ہے کہ عبادت کے 70 شاخیں ہیں لیکن سب سے بہترین شاخ جو ہے وہ حلال روزی کمانے کی. بس عزیزان گرامی نبی سے یہ لینا ہے.
نبی کی سیرت سے محنت لینا. نبی آرام نہیں کرتے تھے, رسول آرام نہیں کرتے تھے, علی آرام نہیں کرتے تھے. ہمیں آرام کی عادت نہیں ہونی چاہیے. یہ دنیا محنت کی چیز ہے. آخری چیز میں ایڈ کر رہا ہوں, اس موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف انتقال کروں گا. توجہ کیجیے گا, جو پانی ہے عزیزان گرامی, اگر پانی ایک جگہ رک جائے اور جمود آ جائے اس کے اندر, وہ اسٹیگننسی کی وجہ سے اس میں کائی آ جاتی ہے. انسان کی روح اور نفس بھی ایسی ہے کہ اگر اس کے اندر کنٹینیوس پروگریس نہ ہو تو اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے, جمود آ جاتا ہے اس میں. اور اگر انسان راضی ہو جائے جس پوزیشن پر ہے, مومن کو کبھی راضی نہیں ہونا چاہیے اس دنیا میں, ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے, ہمیشہ کمال کی طرف ہونا چاہیے. قلب مومن کا قلب اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ ایک پوزیشن پہ نہیں رہتا, وہ ہمیشہ چینج ہوتا ہے. بس انسان وہ ہے جو کمال کی طرف جائے. وہ پانی جو ہمیشہ موو ہوتا ہے, وہ پانی جو ہے پاک رہتا ہے, وہ پانی جو ہے وہ کلیئر رہتا ہے. لیکن جو پانی ایک جگہ ٹھہر جائے, خدا نہ کرے ہماری زندگی میں کبھی ایسی پوزیشن آئے کہ ہم راضی ہو جائیں کہ جیسا ہے ٹھیک ہے. نہیں, ہمیشہ انسان کو آگے بڑھنے کی چاہت ہونی چاہیے, کوشش ہمیشہ آگے بڑھنے کی ہونی چاہیے. ایک سب بات پڑھتے محمد وآل محمد. ایک بات وہ ادھوری رہ گئی تھی, جو ڈرائیور تھے ان کی, میں وہ کمپلیٹ کرتا ہوں, پھر فتح مکہ کی طرف میں آؤں گا. کبھی میں حالات وہاں تک بات مجھے لگا ضروری ہے, اس لیے بات تو لانی ہو گئی, لیکن ان کے جوانوں کے لیے ضروری تھی, اس لیے میں نے ان واقعات کو بیان کیا تاکہ وہ انسپریشن ان کی زندگی میں. یہ جو ان کے 4 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا. جو لڑکا تھا جب اس کا جاب پہلا لگا, توجہ کیجیے گا خصوصاً جوانوں کا, جو لڑکا تھا اس کی پہلی سیلری آئی. جب پہلی سیلری آئی, یہ بولتے بولتے ان کی آنکھ میں آنسو آ گیا. جب اس لڑکے کی پہلی سیلری آئی تو اس لڑکے نے سیلری کو کیش نکالا اور اپنے بابا کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے پیسہ اس میں رکھا, ہتھیلی, اور اپنے بابا کو کہا بابا پیسہ اٹھا لو یہاں سے. تو شخص نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو, مجھے دے دو لا کے. تو اس نے کہا بابا میں نے آج تک تمہارا ہاتھ ہمیشہ ایسا ہی دیکھا, خدا نہ کرے میری زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ کا ہاتھ ایسا ہو اور میرا ہاتھ ایسا ہو. یہ بچے تب ہوتے ہیں جب والدین کے اندر ایمان سے تربیت کی محنت کش والدین محنت کریں انسانی گرامی. بس ایک سیرت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ محنت کی ہے, مقابلے کی ہے, خوف نہ ہونے کی ہے, دشمن سے نہ ڈرنے کی ہے, دشمن کے سامنے فزادہ ایماناً بولنے کی سیرت ہے کہ دشمن طاقتور ہے تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا, اب ہم محنت کریں, طاقت جمع کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دوسری چیز عزیزان گرامی, جب یہ 13 سال گزرتے ہیں, 13 سال کے گزرنے کے بعد جب آخری پیریڈ آتا ہے تو اوس و خزرج 2 قبیلے ہوتے ہیں. یہ 2 قبیلے مدینہ میں ہوتے ہیں. یہ دونوں آپس میں لڑائی کرتے تھے ہمیشہ. شروع جنگ ایسے ہوئی تھی, توجہ چاہوں عزیزان گرامی, شروع جنگ ایسے ہوئی تھی کہ ایک جانور تھا, وہ جانور بھاگتے بھاگتے ایک قبیلہ اس کے پیچھے کر رہا تھا, دوسرا قبیلہ جو ہے وہ اس کے کھیت میں چلا گیا. تو جو قبیلہ پیچھے کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ میرا شکار ہے تو مجھے لوٹا دو. وہ دوسرا کہہ رہا تھا میں عرب ہوں, میرے یہاں یہ مہمان ہے, میں تمہیں ایسے نہیں دوں. جھگڑے کی وجہ سے, اس جھگڑے کی وجہ سے نسل در نسل جھگڑے رہے. بہت بار جھگڑا شروع بہت چھوٹی بات پہ ہوتا ہے, بعد میں جھگڑا اس بات پہ نہیں ہوتا ہے.
ایگو اور نفس کا جھگڑا ہوتا ہے. میں بڑا ہوں یا تو بڑا. جھگڑا شروع چھوٹی بات سے ہوتا ہے لیکن بعد میں نفس شامل ہو جاتا ہے. اور سب خزرج لڑتے رہتے تھے. توجہ کیجیے. اور سب خزرج نے کیا کیا؟ نبی کریم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نبی ایمان لانا چاہتے ہیں, آپ ہمارے جھگڑوں کے بیچ میں آپ سیٹلمنٹ کریں. نبی کریم جب مکہ سے نکلنے والے تھے تو آہستہ آہستہ اپنے اصحاب کو کہا مدینہ کی طرف شفٹ ہو جائیں, اور کہا کہ آپ بے فکر رہیں, جب تک آپ کی جان محفوظ نہیں ہے میں اپنی جان محفوظ نہیں کروں گا. نبی نے آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت کرانا شروع. توجہ کیجیے اسلامی گرامی, اوس اور خزرج ایک دوسرے کے دشمن تھے, لیکن نبی کے مقصد اور مشن میں جوائن ہونے کے لیے اپنے چھوٹے جھگڑوں کو بھول گئے اور اپنے چھوٹے جھگڑوں کو ختم کر کے ایک بڑے مقصد میں شامل ہو گئے. نبی اکرم کی ذات کی وجہ سے خاندانی دشمنی ختم ہو گئی, قبیلوں کی دشمنی ختم ہو گئی, یہ دونوں مل کے انصار بن گئے. جب اوس اور خزرج اپنے جھگڑوں کو ختم کر کے نبی کے مقصد میں شامل ہو سکتے ہیں تو کیوں ہم آپس کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو ختم کر کے امام زمانہ کے مشن میں شامل نہیں ہو سکتے؟ اوس اور خزرج اپنے جھگڑوں کو کس کے لیے ختم کیا؟ ایک بڑے مقصد اور ایک بڑے مشن کے لیے. جب انسان کی زندگی میں ظہور کا مشن شامل ہو جاتا ہے, وقت کا امام کی محبت شامل ہو جاتی ہے, پھر انسان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. کہتا چھوڑو اس کو, ہم دونوں کو مل کے امام کے لیے کام کرنا, یہ کیا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں ظہور کی محبت اور امام کا مشن شامل ہوتا ہے. بس یہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ دونوں قبیلوں کو ملا دیا. یہ ہے اتحاد کی اہمیت. رسول اللہ کا سہارا کون بنا؟ یہ انصار بنے. رسول اللہ کے موومنٹ کو اسٹرینتھ اور طاقت اور قوت کہاں سے ملی؟ انصار سے ملی. لیکن یہ انصار کہاں سے بنے؟ آپس کے اختلاف ختم کرنے کی وجہ سے. بس اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ مومنین متحد رہیں. یہ جب مسلمان بن گئے بہت سالوں کے بعد ایک قبیلہ بنو یہودیوں کا قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی قریظہ. بنی قریظہ جو ہے وہ اوس کے قبیلوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو جا کے خزرج کے خلاف بھڑکاتا ہے. ایک قبیلہ یہودیوں کا تھا جس کا نام تھا بنی نذیر. بنی نذیر خزرج کے قبیلے کے پاس جاتا ہے, ان کو ان کے خلاف بھڑکاتا ہے. یہ یہودی ہمیشہ ہر قوم میں رہتے ہیں, چاہے ان کا نام مسلمان ہی کیوں نہ ہو, جو ایک دوسرے کے گھر پہ جا کے ایک دوسرے کی تیسرے کی بات کو سناتے ہیں اور جھگڑے لگواتے ہیں. انہیں سکون تب ملتا ہے جب دو مومن لڑائی کرتے. توجہ کیجیے گا سامعین گرامی, ہم تو اس زمانے میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسا بولا ہے تو میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ اس سے پوچھوں بولا ہے یا نہیں بولا. میں بنا پوچھے ان کی بات کو مان لیتا ہوں اور اسی گمان پہ دشمنی شروع کر دیتا ہوں. مجھ سے زیادہ بے وقوف انسان کوئی نہیں. 1924 کا زمانہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ خط لکھیں گے بھائی, تو پوچھیں گے خط لکھ کے کہ بھائی وہ 1 مہینے کے بعد جواب آئے. موبائل ہے, ٹیکنالوجی ہے, سب چیزیں ہیں, گھر پہ جائیں بات کریں, مسئلے کو حل کریں. کیوں؟ کیونکہ گمان انسان کو حسد تک لے جاتا ہے. اس نے کچھ کیا نہیں, اسے پتہ بھی نہیں ہے. انسان نے گمان کی بنیاد پر, حدیث ہے
گمان کی بنیاد پہ انسان حسد کرنے لگتا ہے، اور حسد ایمان کو نابود کر دیتا ہے۔ پس اسرائیل گرامی اوس و خزرج کو لڑانے لگے، اور نزدیک تھا کہ یہ دونوں قبیلے تلوار نکال کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم کو پتہ چلتا ہے، نبی کریم وہاں پہنچتے ہیں، دونوں میں صلح کراتے ہیں، اور پھر خدا قرآن میں فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی آیت کو نازل کرتا ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور جس طریقے سے تم بہت کمزور تھے اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں مضبوط بنایا، اس کو یاد کرو۔ اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم کمزور ہو جاؤ۔ یہ دونوں لڑنے والے تھے، نبی آئے، نبی نے سمجھا دیا۔ قرآن کی آیت کیا ہے عزیزان گرامی؟ قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایک گیم ہے، پتہ نہیں یہاں کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے ہیں، گیم ہے جسے ٹگ آف وار کہتے ہیں۔ ایک رسی ہوتی ہے، وہ رسی کو 15 لوگ اس طرف سے پکڑ کے کھینچتے ہیں، 10 لوگ 12 لوگ جتنے بھی ہو، 10 لوگ اس طرف سے پکڑ کے کھینچتے ہیں، دیکھو ہوگا آپ نے، اور جو زیادہ طاقت سے کھینچے وہ جیت جاتا ہے۔ جب خدا نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو ہمیں لگا کہ ہمیں رسی پکڑ کے اپنی طرف کھینچنا ہے۔ ہر انسان اللہ کی رسی کو پکڑ کے اپنی نفس کی طرف کھینچ رہا ہے۔ قرآن کی آیت کو اپنی نفس کے لیے استعمال کر رہا ہے، منبر کو اتحاد کے بجائے اختلاف کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حبل اللہ مولا کائنات ہیں روایتوں میں، لیکن حبل اللہ اس رسی سے امت کو جوڑنا تھا، اسی رسی سے امت کو توڑ رہا تھا۔ ہمیں رسی یہ تھی کہ جسے پکڑ کے ہمیں خدا کی طرف، رسول کی طرف، اہل بیت کی طرف جانا تھا۔ ہم نے یہ رسی کو کھیل بنا کے ایک دوسرے کے خلاف، میری انجمن بڑی ہے یا تمہاری بڑی، میرا ماتم اچھا ہے یا تمہارا اچھا، میرے گھر پہ کھانا اچھا ہوا تھا یا تمہارے گھر پہ کھانا اچھا۔ ہم رسی پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، خدا چاہتا تھا رسی پکڑ کے خدا تک۔ حبل اللہ کا حبل ہے، لیکن اللہ تک پہنچنا تو ہے۔ ممکن ہے کہ ہم حبل اللہ کا غلط استعمال کریں، وہ حبل جس مقصد کے لیے، اس مقصد کی مخالفت میں عمل کریں۔ بس اسلامی گرامی بہت اہمیت ہے اتحاد کی۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ شیخ مفید سے امام زمانہ نے جو ایک خط لکھا ہے شیعوں کے لیے، تبدیل کی سوال اس میں فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعوں کے دل ملے ہوتے تو کب کا ہم ظہور کر چکے۔ ہماری ظہور کی دوری کا سبب ہمارے شیعوں کے دلوں کا نہ ملنا، ایک علت امام فرماتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ذرا گرامی کہ میرے دشمنی کی وجہ سے، میری وجہ سے وقت کے امام کے ظہور میں تاخیر ہو گئی، کیونکہ میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنی کر لی۔ کبھی گھر پہ جا کے سوچیے گا، واقعی امام زمانہ کے ظہور کے مقابلے میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے دشمنی کی ہے، واقعی اس کی ویلیو اتنی ہے کہ میں اس کی دشمنی، کسی کی دشمنی اپنے دل میں رکھوں۔ اسلامی گرامی حدیث ہے نہج البلاغہ میں مولا کائنات کہتے ہیں فیا عجبا عجبا واللہ، امام کو 2 بار کہتے ہیں عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اللہ کی قسم، مولا کائنات اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ سنو کب ہوتا ہے بندہ، مولا کائنات کہتے ہیں 2 بار پہلے کہتے ہیں عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔
پھر کہتے ہیں یمیت القلب، میرا دل مر جاتا ہے، میرا دل پگھل جاتا ہے. کون کہہ رہا؟ مولا کائنات. کہتے ہیں کیوں؟ وَيَجْلِبُ الْحَمَّ مِنَ الْاجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ. کہتے ہیں میرا دل اس لیے مر جاتا ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ باطل طاقتیں باطل ہونے کے باوجود متحد ہیں. امام کہتے ہیں وَتَفَرُّقِهُمْ عَنْ حَقِّهِمْ، اور تمہارے امام حق پر ہیں لیکن اس کے باوجود تم بٹے ہوئے اور تمہارے درمیان تفرقہ موجود. اگر کوئی مومن تفرقے بازی میں شریک ہے، وہ مولا علی کے دل کو مار رہا ہے. مولا علی کہتے ہیں میرے دل کو دکھا رہا ہے. مولا علی کہتے ہیں عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. مولا علی آگے جا کے کہتے ہیں کہ تم نے میرے دل کو پیٹ سے بھر دیا. یہ مولا علی کس کے لیے کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دشمن کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ان ساتھیوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو اطاعت نہیں کرتے. ان ساتھیوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو ساتھی بننے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن امام کی اطاعت نہیں کرتے. نہج البلاغہ میں موجود ہے اسرائیلی گرامی. امام کہتے ہیں اے وہ لوگوں جن کے جسم تو موجود ہیں لیکن جن کی خواہشیں غائب ہو چکی ہیں، جن کی خواہشیں بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے تمہارے نفس موجود نہیں ہے، تمہاری صرف جسم موجود ہے. امام کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے تو امام ہمیشہ مظلوم ہو جاتا ہے. امام امت کی بڑی بڑی خواہشیں اور دنیا طلبی کی وجہ سے مظلوم ہو جاتا ہے. نہج البلاغہ میں امام کہتے ہیں صاحبکم یطیع اللہ وانتم یعصون. امام کہتے ہیں کہ تمہارے امام اور رہبر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن تم ان کی اطاعت نہیں کرتے. وصاحب اہل الشام یعصی اللہ وہم یطیعون علیہ. امام کہتے ہیں یطیعون. امام کہتے ہیں کہ جو شام کا ان کا لیڈر ہے وہ اللہ کی معصیت کرتا ہے لیکن اس کے چاہنے والے اس کی اطاعت کرتے ہیں. پھر امام کہتے ہیں کہ میں راضی ہوں اپنے جو میرے ساتھی ہیں ان کو درہم اور دینار کے بدلے تبدیل کروں. یعنی کیا؟ میرے 10 لے لو لیکن ایک معاویہ کا مجھے دو. میرے 10 لے لو، معاویہ کا ایک دے دو. کیوں؟ کیونکہ معاویہ کا جو بندہ ہے جو اس کے وہاں رہتا ہے وہ اس کا مطیع ہے، پر اس کے باوجود کہ اس کا لیڈر اور اس کا رہبر اللہ کی معصیت کرتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم آج دنیا کا جب ہم مطالعہ کریں تو کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو اہل باطل ہیں باطل پہ ہونے کے باوجود متحد ہو گئے ہیں، اور ہم امت مسلمہ ایک رسول، ایک نبی، ایک قرآن، ایک حج، ایک ماہ رمضان، ایک ہم لوگوں کے بیچ میں اتنا ایک ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے ہم متحد ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے جو 35 سال پہلے کا آج اتحاد ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. قرآن کی آیت عجیب عجیب استدلال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت زہرا کے قاتل جو ہیں ان کے لیے ذرہ برابر محبت آ جائے گی تو حدیث ہے اور نہیں آنا چاہیے. ذرہ برابر ہمارے دل میں محبت نہیں ہے ان کے لیے جو قاتل ہے حضرت زہرا. اور ہم تو یہ یقین سے کہتے ہیں کہ اہل سنت کے دل میں بھی قاتل حضرت زہرا کے لیے محبت نہیں. ہمارے اور ان کے یہاں اختلاف اس بات کا ہے کہ قاتل حضرت زہرا کوئی ہے یا نہیں. اگر ان کے لیے ثابت ہو جائے کہ حضرت زہرا کا قتل ہوا تھا تو
تو وہ بھی ہمارے ساتھ قاتل پہ لعنت بھیجیں گے. لیکن استدلال کرتے ہیں عزیزان گرامی جو امت مسلمہ ہے وہ الگ ہے اور جو قاتل تھے اور دشمن تھے وہ الگ ہیں. جو امت مسلمہ ہے اس کے لیے قرآن میں حکم ہے لا تفرقوا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تفرقہ نہ کرو, آپس میں متحد رہو. اچھا عزیزان گرامی یہ بھی ایک چیز ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ ٹیکٹیکل بات ہے اہل سنت سے درستی. کوئی ٹیکٹیکل بات نہیں, قرآنی حکم ہے. آیت اللہ خامنہئی کی نظر واضح ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے. ایران میں 95% شیعہ ہیں, لیکن وہاں پر قانون ہے کہ اگر کھل کے مسجد میں لعنت کرو گے تو مسجد میں جو شخص نے کام کیا جرم کیا اسے سزا دی جائے گی. کیونکہ 95% شیعہ ہیں, وہاں سیف ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہو, دوسری جگہ کیا ہو. بس اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں, نہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کا حکم ہے, اس لیے ہم متحد ہونے کی بات کرتے ہیں, اتحاد کی بات کرتے ہیں. علی والے ڈرتے صرف خدا سے اور کسی سے نہیں ڈرتے. حسین والے موت سے نہیں ڈرتے, کسی سے کیا کریں. ہم ڈرتے نہیں, اتحاد دین نے سکھایا. آج اگر مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آیا, عزیزان گرامی آپ مجلس سے سنتے ہیں اکثر, اس منبر پر آ کر تفرقہ پھیلایا جا رہا. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. سنی کو اپنا بھائی مت کہو, اپنی نفس کہو, اپنی جان کہو, ان سے اتحاد رکھو. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس بات کو اپنے دل سے مانتے ہیں. اگر نہیں مانتے تو ہمارے میں اور آیت اللہ سیستانی کی فکر میں فاصلہ, اور ہمیں اپنی فکر کو بلند کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے مرجع تکلیف کی فکر تک پہنچ سکیں. اگر ہم یہ مانتے ہیں تو کیوں صبح شام ہمارے منبر سے دوسری قوم کی دل آزاری. کیا آیت اللہ سیستانی کو قبول ہے یہ بات؟ کیا آیت اللہ خامنہئی کو قبول ہے یہ بات کہ منبر کا استعمال کیا جائے, منبر امام کا استعمال کیا جائے امت میں تفرقے کے لیے, اور خصوصاً ایسے ماحول میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز سختیاں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کی ذمہ داری, تینوں لوگوں کی ذمہ داری ہے. جو مجلس پڑھنے آ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنہئی کی نہج اور جہد پر مجلس پڑھے. جو بانی ہے مجلس کا اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کو بلائے جو آپ کو آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنہئی اور وقت کے امام کے ظہور کے لیے ریڈی ہونے کے لیے, تیار ہونے کے لیے کوشش کرنے کو قوم کو تیار کرے. اس لیے نہیں بلائے کہ کتنی واہ واہ ہوگی اور کتنے نعرے لگیں گے اور لوگ کتنے خوش ہوں گے اور لوگ کتنے بولیں گے. اگر آپ نے لوگوں کے لیے بلایا ہے, حدیث ہے امام کی کہ اگر تم نے لوگوں کے لیے کوئی کام کیا ہے روز قیامت تم خدا کے سامنے چلو گے اور کہو گے مجھے ثواب دو, تو خدا کہے گا جا کے ان سے ثواب لے لو جن کو دکھانے کے لیے, جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کام کیا. بابا نہیں کریے, ایسا نہیں کریں. بابا کرتے تو مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں, مجھے اس بات کا ڈر لگنے لگتا ہے. معذرت چاہتا ہوں میں. بس عزیزان گرامی توجہ کیجئے, جو بانی مجلس روز قیامت اس سے سوال ہوگا کیوں منبر ایسے کو دیا تھا جس کی وجہ سے قوم میں تفرقہ ہوا. ہماری قوم پستیوں کی طرف جا رہی ہے, علم سے دور ہو رہی ہے, نماز سے دور ہو رہی ہے, اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہو رہی ہے, حجاب سے دور ہو رہی ہے, انسٹاگرام, فیس بک, یہ پرابلمز ہماری قوم کی, اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, صرف تاریخ میں گم کرنے پوری قوم کو. بانی مجلس سے روز قیامت سوال ہے. تیسرا قوم سے سوال ہوگا. آپ ہی تو بیٹھ کے کر رہے تھے اچھل اچھل کے, فرشتے تو نہیں آئے تھے آسمان سے,
باہر سے تو پبلک نہیں آئے گی نا، کوئی قوم سے سوال ہوگا۔ عزیزان گرامی، جو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت سے تفرقہ نہ کرو، وہی چیز ہمیں کیوں خوش کرتی ہے؟ کبھی سنا آیت اللہ سیستانی کو ایسی بات کرتے ہوئے؟ کبھی سنا آیت اللہ خامنائی کو اس طریقے سے بات کرتے ہوئے؟ حق بیانی اگر بات ہے، ہم اہل بیت کے حق کے قائل ہیں، اہل ولایت کے حق کے قائل ہیں، مولا علی کی ولایت اور حضرت زہرا کے حق میں کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن چڑھانا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، محبت سے، پیار سے، استدلال سے لوگوں کو اپنے قریب لائیں۔ ہمارا دین استدلال کا دین ہے، ہمارا دین ریشنالٹی کا دین ہے۔ جتنی ریشنالٹی ہمارے دین میں کہاں ہے؟ افلا تعقلون افلا تدبرون، خدا قرآن میں کہتا ہے کیوں عقل استعمال نہیں کرتے، کیوں تدبیر استعمال نہیں کرتے؟ بس عزیزان گرامی، اتحاد وہ چیز ہے کہ امام جو تھے اپنی رقم جو خمس کی جمع ہوتی تھی صدقات کی، اس میں سے ایک حصہ الگ رکھتے تھے صرف لوگوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے۔ اتحاد کی امام کے لیے اتنی اہمیت تھی عزیزان گرامی، اور یہ اتحاد کے لیے امام صبر کرتے تھے۔ مولا کائنات شیر خدا تھے، چاہتے تو لڑتے، لیکن کیا کہا؟ کیونکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو اور امت مسلمہ پارے پارے نہ ہو جائے، اس کے لیے علی نے صبر کیا۔ شیر خدا صبر کرتے ہیں زانی کے نبی۔ بس ہمیں اتحاد سکھاتا ہے مکہ میں، جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو وہ قوم جو پوری ڈیوائیڈڈ قوم تھی، اس پوری قوم کو رسول نے یونائٹ کر دیا اور ایک امت بنا دیا۔ تو سیرت رسول ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دیکھو رسول نے اوس و خزرج کو ایک کر دیا تھا، تم ایک ہو جاؤ۔ اتحاد طاقت دیتا ہے، اتحاد قوت دیتا ہے، اتحاد قدرت دیتا ہے، اتحاد قوم کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اتحاد سے ہی ہمارا فیوچر ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے آپ کو آیت اللہ، جوانوں کو میں کہوں آیت اللہ خامنائی کی سپیچز پڑھیں، آیت اللہ سیستانی کے خط پڑھیں، تاکہ اپنے آپ کو ان کے لیول پہ لے کے آئیں۔ اور جو منبر پر بیٹھے، میں آپ کو ایک رول دینا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، تائید کریں گے یا اصلاح فرمائیں گے، یہ منبر پر کون حق ادا کرتا ہے اور کون خیانت کرتا ہے؟ جو قوم کو وقت کے امام سے اور نائب امام سے جوڑ دے، اس نے منبر کا حق ادا کیا، اور جو قوم کو امام سے اور نائب امام سے دور کر دے، اس نے اس منبر کے ساتھ خیانت کی۔ ایسوں کو بلائیں، امام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں فاقد البصر فاسد النظر، امام فرماتے ہیں فاقد البصر فاسد النظر، امام کہتے ہیں جس کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، جب بھی وہ منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ سے فساد چاہیے۔ منبر اسے دے جو اختلاف کو ختم کرے، قوم کو ایک کرے، قوم کو متحد کرے، شیعوں کے جھگڑے ختم کرے، شیعہ سنی کے جھگڑے ختم کرے۔ ہم تو انسانیت کی اتحاد کی بات کرتے ہیں، غریبوں کے، دلتوں کے، مظلوموں کے، آدیواسیوں کی مشکلوں پہ حل کریں۔ ہمارا دین تو اتنا وسیع ہے، لیکن اتنی تنگ نظری ہماری ہو جائے علی کا دین ہونے کے بعد۔ مولا کائنات ایک بار کوفہ میں تھے، ایک شخص بوڑھا کھڑا تھا، بھیک مانگا۔ مولا کائنات نے کہا کیوں بھیک مانگ رہے؟ مولا کائنات کو کسی نے کہا کہ یہ کوئی عیسائی ہے اور مسلمان نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا کائنات نے کہا جب یہ جوان تھا تو اس کی جسم کی طاقت ایڈمنسٹریشن اور ہماری قوم کی خدمت کے لیے استعمال ہوئی، اب اس کا جسم جب ناتوان ہو گیا تو ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری اس کا خیال رکھنا۔ کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ ایک عیسائی کے لیے۔ ایک شخص کا چھٹے امام کا زمانہ ہے،
وہ گالی صلوات پر وہ کسی کو گالی دیتا. انشاءاللہ کہ یہاں پرابلم نہیں ہے، لیکن کچھ جگہ تو گالی دینے کو افتخار سمجھا جاتا ہے. فل اسٹاپ کی طرح گالیاں دیتے ہیں، سینٹینس ختم ہو گیا، فل اسٹاپ ایک نئی گالی. ایک شخص تھا، اس نے ایک شخص کو گالی دی، اس کا غلام تھا. امام سے ناراض ہو کے باہر آ گیا کہ امام نے اس نے کہا کہ امام وہ یہودی ہے. امام نے کہا کہ انسان تو ہے. امام اس سے اتنا ناراض ہوئے کہ امام نے اس سے بات نہیں کی. غیر مسلمان یہودی کو گالی دینے کی وجہ سے امام ناراض اتنا ہوئے کہ امام کہتے ہیں کہ امام سے گفتگو نہیں کی باہر آ گئے. ہمارا دین وہ دین جو رحمت کا دین ہے، دوسروں کو بلانے کا دین ہے. ہمارے دشمنی صرف ظالمین سے، جو انسانیت کے دشمن ہیں اور جو دشمن خدا رسول اور اہل بیت ہیں اور انسانیت کے دشمن، وہ 1% سے زیادہ نہیں ہوتے جن سے ہماری شدید دشمنی. لیکن عوام چاہے وہ جو قوم کی ہو، وہ ہمارے دل میں ان کے لیے رحمت، اور ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اتحاد کی، محبت کی. یہ ہمارا دین. بس اسلامی گرامی اپنے ممبروں کو اتحاد کا پلیٹ فارم بنائیں، ایسی مجلسیں کریں. مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اہل سنت بھائی آئے، الحمدللہ یہاں پر اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ محترم ہیں ہمارے لیے. ایک شخص اہل سنت ہمارا بھائی ایک مجلس میں آیا، مجلس میں ایسی باتیں ہوئی کہ اٹھ کے چلا. آپ نے بھگایا ہے اسے. روز قیامت حضرت زہرا کو جواب دینا ہوگا. آپ نے چڑا کے بھگایا. وہ آنے والا تھا، وہ گر بننے والا تھا، آپ نے چڑا کے بھگا دیا. کیونکہ مزہ آتا ہے دوسروں کو چڑھانے. اپنے مزے کے لیے دین کا نقصان، اہل بیت کا نقصان، دینی تعلیمات کا نقصان، امام کا نقصان، امت مسلمہ کا نقصان. بس ذمہ داری ہے رسانی گرامی کے مجلس کے فرش اعضا، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ سب ذمہ داری ہماری. الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اکثر آپ لوگ وضو کر کے مجلس میں آتے ہیں، کیونکہ یہ فرش اعضا ہے وہاں پر جہاں معصومین ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ اس کا کم سے کم فرش اعضا پر ایسا ماحول ہو جو زیب دیتا ہو کہ معصوم بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے ہم یہ ماحول کرو. وہ سوچیں کبھی کہ ایسا ماحول ہمارا ہے کہ فرش اعضا پر ایسا ماحول کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ معصوم وہاں بیٹھے، حضرت زہرا وہاں موجود، ایسا ماحول زیب دیتا ہے. خزانہ گرامی دو اعلان مجھے کرنے کہا گیا تھا. پیپر جو ہے کام جو ہے ٹائپ ہے، صلوات پر محمد و آل محمد محمد. خزانہ گرامی کل مجلس ہوگی جو ہے بالکل 9 بجے یا 9:05 کو مجلس شروع ہو جاتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ وقت پر آئے. دوسری چیز یہ ہے کہ کل مجلس کے فوراً بعد انشاءاللہ کل 1 گھنٹے کی ہی کوشش کروں گا مجلس پڑھوں. اس کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. تقریباً جتنا بھی آپ سوال پوچھیں، جو لیڈیز بھی سوال پوچھنا چاہتی ہیں وہ بھی سوال پوچھ سکتی ہیں، لکھ کے سوال بھیج سکتی ہیں. مجھے پتہ نہیں مائک کا انتظام ہے نہیں، لیکن لکھ کے سوال بھیج سکتی ہیں. آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں یہ مائک پہ کر سکتے ہیں یا لکھ کے دے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیں کیونکہ سوال جواب کی بات ہے تو کوشش کریں گے کنٹروورشل سوال نہ کریں، مزہ لینے والے اور قوم کو بانٹنے والے سوال نہ کریں. وہ سوال کریں جس سے ہماری ہدایت، وہ سوال کریں جس سے ہم آگے بڑھیں، وہ سوال نہ کریں جس سے ہم 10 سال دوبارہ پیچھے چلیں. آدھا علم معصوم کہتے ہیں سوال میں. سوال جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی قوم کی ہدایت ہوگی. بس عزیزان گرامی، رسول اللہ کی زندگی کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں رسول اللہ مکہ میں، مدینہ میں آتے ہیں. مدینہ میں رسول اللہ آنے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟
اسلامی حکومت کو وہاں قائم کرتے ہیں۔ یہ تصور تھوڑا دیر میں پڑھ لوں کیونکہ بات جو ہے ٹوٹی ہو جائے۔ یہ تصور کہ اسلام اور سیاست الگ ہے اور اسلام میں سیاست جائز نہیں ہے، جو قرآن اور اہل بیت کی کا طریقہ نہیں۔ سیاست دو قسم کی، اچھی اور بری، معاویہ کی سیاست اور علی کی سیاست، ابو جہل کی سیاست اور رسول اللہ کی سیاست، دونوں میں فرق۔ سیاست تو جب اچھے لوگ سیاست کرتے ہیں تو سیاست عبادت ہوتی ہے، جب برے لوگ سیاست کرتے ہیں تو سیاست شیطنت ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں سیاست بری نہیں ہے، کیونکہ امام آ کے عدل و انصاف کی حکومت بنائیں گے۔ رسول اللہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ نے مدینہ میں اسلامی حکومت بنائی، کورٹ بنایا، پولیس بنائی، جج تھے، رسول اللہ نے سسٹم بنایا پورا، تو رسول اللہ نے حکومت بنائی مدینہ پہنچنے کے بعد۔ جنگیں مدینہ میں فراوان ہوتی ہیں رسول اللہ کے زمانے میں۔ یہ بات بھی یہی کمپلیٹ کر دوں کہ کل انشاءاللہ دوسری گفتگو میں کروں گا، خلاصے میں بیان کر دوں کہ رسول اللہ کی زندگی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جنگیں فراوان ہوتی ہیں۔ 6 ہجری میں جب رسول اللہ پہنچتے ہیں تو 6 ہجری میں رسول اللہ ایک گروہ کے ساتھ، ایک لشکر کے ساتھ جو ہے انٹر ہونا چاہ رہے تھے مدینہ سے 1400 صحابی کے ساتھ رسول اللہ آتے ہیں مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کی نیت سے۔ مکہ والے رسول اللہ کو وہیں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مکہ میں نہیں جا سکتے۔ یہاں پر صلح حدیبیہ ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ وہ چیز ہے جہاں پر رسول اللہ مکہ والوں کے ساتھ ایک صلح کرتے ہیں، جس صلح میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جس میں سے ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ابھی عمرہ نہیں کریں گے، دوبارہ پلٹ کے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ اسٹریٹجسٹ تھے، تدبیر والے انسان تھے۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رسول اللہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں واپس جا رہے ہیں، پلٹ کے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے توجہ کیجیے گا، سب دشمنوں سے ایک ساتھ لڑا نہیں جاتا۔ رسول اللہ نے جو سب سے طاقتور دشمن تھا اس زمانے میں، اس سے صلح نامہ لکھا شرطوں کے ساتھ، اور پھر جو دوسرے یہودی دشمن تھے جو پریشان کر رہے تھے، پہلے ان سے حساب صحیح کیے ایک جگہ سے۔ اچھا، مکہ کے جو مشرکین تھے وہ پوری عرب دنیا میں مشہور تھے کہ یہ بہت طاقتور لوگ۔ جب یہ مجبور ہو گئے رسول اللہ کے سامنے صلح کرنے کے لیے، تو پوری عرب دنیا میں مشہور ہو گیا کہ عرب دنیا میں 2 طاقتیں، مکہ اور مدینہ۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ صرف ایک طاقت ہے، مکہ، کیونکہ مکہ والے مجبور ہو گئے مدینہ کے سامنے صلح کرنے میں، تو پوری عرب دنیا کے اندر رسول اللہ اور مسلم حکومت کی طاقت کا نمایاں ہو گیا۔ رسول اللہ نے 2 کام کیا۔ پہلا یہ ہے کہ جنگ خندق ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، اس کے بعد یہودیوں سے جنگ ہوئی، اور یہودیوں سے جنگ کرنے کے بعد یہودیوں کو پر قبضہ حاصل کر لیا، تو وہاں پر ثروت بھی ملی، ریسورسز بھی ملے، ساتھ ہی میں جتنے عرب ممالک، جتنے چھوٹے چھوٹے، کیونکہ عرب میں کنٹری وہاں نہیں ہوتی تھی، قبیلے ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، چائنا ایسے کنٹریز ہیں، عرب میں قبیلے ہوتے تھے، یعنی کہ یہاں سے دور ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا، وہ قبیلہ ایک قبیلہ تھا، اس کا خود کا قانون ہوتا تھا، اس کی خود کی گورنمنٹ ہوتی، سب خود کا ہوتا۔ رسول اللہ نے تمام قبیلے والوں کو خط لکھ کے دعوت کی کہ اسلام قبول کر لیں۔ 1400 آئے تھے، 22 مہینے کے بعد جب پلٹے ہیں تو 14,000 بن کے پلٹے۔
رسول اللہ نے تدبیر، پلاننگ، اسٹریٹجی، سوچنا، جوانوں کو خاص طور پہ غور و فکر، تدبیر، جذبات میں فیصلے نہ لینا، ایک جگہ ایک دشمن کے ساتھ، اور آخر میں 11 مہینے کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے. فتح مکہ ہوتی ہے، وہی مکہ، توجہ جامعہ ثانی گرامی، وہی مکہ جہاں پر کفار نے رسول اللہ کے ساتھ اور صحابیوں کے ساتھ ٹارچر کیا تھا، ان کے ساتھ ظلم کیا تھا. اسی مکہ میں جب سعد ابن عبادہ جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اليوم یوم الملحمہ، کہتے ہیں آج کا دن وہ دن ہے جو بدلے کا دن ہے. توجہ جو مزہ نہیں، کیا کہتے ہیں آج کا دن کون سا دن ہے؟ آج کا دن بدلے کا دن ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، اليوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے. عزیزان گرامی، ان کے ساتھ رحمت کرنا آسان ہے جنہیں آپ جانتے نہیں ہوں یا جو کمزور ہیں، ان کے ساتھ بھی رحمت کر دینا جو آپ کے دشمن تھے اور جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، وہ نبی کی ذات. وہ رحمت کے مقام پر ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن جو معافی مانگے اس کے لیے رحمت کرنی ہو، مسلمان بننا چاہے اس کے لیے رحمت. سفید پرچم لے کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، امن و امنیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. یہی کردار سے دشمن ڈرتا ہے، اس لیے رسول کی بار بار توہین کرتا ہے، کیونکہ نہیں چاہتا سیرت رسول دنیا کے سامنے آ جائے. عزیزان گرامی، ایک کوٹیشن ہے، کہتے ہیں ٹرننگ تھریٹ انٹو اپورچونٹی. تھریٹ کو اپورچونٹی میں تبدیل کرنا. شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ جتنا مشکلوں کے وقت اپورچونٹی ہوتی ہے اتنا عام دنوں میں اپورچونٹی نہیں ہوتی ہے، فرصت نہیں ہوتی. جب رسول پر حملہ ہو، اگر ہم تیار ہوتے، ہمارے اندر میڈیا کی قدرت ہوتی، ہمارے اندر بک کی قدرت ہوتی، تو ہم اسے اپورچونٹی میں تبدیل کر دیتے کہ اکثر مسلمان رسول اللہ کی کتاب پڑھ چکا ہوتا، رسول اللہ کی ویڈیو دیکھ چکا ہوتا، کیونکہ لوگ پوچھنا چاہیں گے نا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، رسول کون ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی فرصت تھی، لیکن ہم تیار نہیں تھے رسول کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے. بس عزیزان گرامی، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم جب تک اس میں کوشش نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. کب تک ہم کہیں گے مولانا ہمارا میڈیا کمزور ہے، 10 سال پہلے بھی یہ کہتے تھے، آج بھی یہ کہتے ہیں، 10 سال کے بعد بھی یہ کہیں گے. کب بدلے گا؟ جب آپ بدلیں گے. ابھی وقت نہیں ہے اس بات پہ جانے کے لیے، لیکن عزیزان گرامی جو چیز صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے رحمت کی، اور اپنی رحمت کی بنیاد پہ لوگوں کے دلوں کو جیتا. ایک واقعہ ملتا ہے رسول کا کہ رسول جو ہے، ایک جنگ کا زمانہ ہے، رسول لڑ رہے تھے، رسول تھک کے جو ہے تھک کے کونے میں بیٹھے تھے، ایک درخت کے نیچے تھوڑا آرام کر رہے تھے. ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص آ کے شمشیر سامنے لے کے کہتا ہے من ینجوک منی، کون ہے جو تمہیں مجھ سے نجات دے؟ رسول سے کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں ربی و رب، میرا رب اور تمہارا رب، میرا پالنے والا اور تمہارا پالنے والا. وہ آگے پیر بڑھاتا ہے، پتھر سے ٹکرا کے اس کی شمشیر نیچے گر جاتی ہے. تو رسول وہ اٹھاتے ہیں شمشیر کو، رسول پوچھتے ہیں من ینجوک منی، بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہتا ہے عفوک و کرمک، وہ کہتا ہے کہ آپ کی معافی اور آپ کا کرم مجھے بچائے گا. نبی کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ دشمن جو شمشیر کے نیچے ہے وہ بھی یقین رکھتا ہے کہ نبی کا کرم مجھے بچا لے گا. جو ابھی تلوار لے کے رسول کو مارنے آیا تھا
وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ عفو و کرم. رسول اسے چھوڑ دیتے. تھوڑے دن کے بعد وہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ نبی کی ذات، یہ رحمت کی وجہ سے جو نبی ہیں وہ ہمارے نبی کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں، صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر اس کے بعد اپنے مسائل انشاءاللہ. یہ ہمیں امید دلانے کے لیے آخری واقعہ عزیزان گرامی. نبی جو ہیں پلٹے مکہ میں تو رحمت بن کے پڑھتے، قہر بن کے نہیں پڑھتے. نبی کے چاہنے والوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے. کاش مسلمان ایسے ہوتے، کاش وہ مسلمان نبی کی سیرت پہ چلتے. ہمارے دل میں وہی رحمت، وہی الفت، وہی کرم پایا جاتا. لوگ دوڑے دوڑے مسلمان بن جاتے، لیکن ہم نے لیبل تو مسلمان کا لگایا ہوا، اندر سے ہم کچھ اور. عزیزان گرامی، رسول اللہ کے لیے علم اور تعلیم کی اہمیت بہت رسول اللہ اتنی تھی کہ کوئی بھی اگر جو قیدی پکڑا جاتا تھا تو وہ قیدی کو اگر وہ 10 مسلمانوں کو پڑھا دے تو اس کو معاف کر دے، اس کو غلام نہیں کرتے، اس کو غلامی سے آزاد کرتے. ایک یہودی تھا جس نے کئی مسلمانوں کو پڑھایا. تو جب وہ کئی مسلمانوں کو اس یہودی نے پڑھایا تھا تو رسول اللہ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا. کئی دنوں سے رسول نے اس کو دیکھا نہیں. تو رسول نے پوچھا کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ مریض ہو گیا. رسول اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ آخری وقت تک تمہارا بے ہوشی کے عالم میں تھا، پھر ہوش میں آتا تھا، بے ہوشی میں جاتا تھا، پھر ہوش میں. جب ہوش میں آیا تو رسول کو دیکھا، رسول کو دیکھ کے سلام کیا. رسول نے کہا آخری وقت تک تمہارا اسلام کو قبول کرو تاکہ آخرت تمہاری بچ جائے. وہ اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے. اس کے والد کہتے ہیں کہ میں تجھے نہیں روکوں گا، باانصاف بھائی، اگر تیرا دل چاہتا ہے، کیونکہ نبی کی سیرت دیکھ چکا ہے، نبی نے جان بخشی، نبی نے معاف کیا، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. رسول اس کے لیے دعا کرتے. ایک آیت اللہ ہے، وہ اس قصے کو سنا کے کہتے ہیں کہ وہ رسول جو ایک یہودی کے لیے اتنا بے چین ہے کہ وہ جنت جائے جہنم نہ جائے، وہ ہم جیسے مسلمان چاہے ٹوٹے پھوٹے ہی سبھی کو مسلمان تو ہیں، رسول کے ماننے والے تو ہیں، نام لینے والے تو ہیں. وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت لے کے جا رہے ہیں تو ہمارا ہاتھ کیسے چھوڑ دیں؟ کہتے ہیں رسول کی رحمت کی طرف توجہ کرے انسان تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بس اس طرح کے نامی یہی رحمت جو ہے اس نے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا، خصوصاً نچلا طبقہ، غریب طبقہ، مظلوم طبقہ، کمزور طبقہ. اس نے اسلام کو سب سے زیادہ تقویت دی، سب سے زیادہ قربانی دی. اور ہر زمانے میں اسلام کے کام سب سے زیادہ وہ لوگ آتے ہیں جو نچلا طبقہ. اور انقلاب میں ایران میں ایسے ہر جگہ سے کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے اٹیچمنٹ دنیا سے بھی تھوڑے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. بات تو تب ہو کہ بڑے ہو جاؤ لیکن دنیا سے اٹیچمنٹ بڑھانا. دنیا میں ایسی رہے جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. امام خمینی دنیا سامنے سب کچھ ہے لیکن زندگی کیسی بہت سادگی. جب اس دنیا سے گئے امام خمینی تو ان کا جو ہے، آپ جمران نام کی ایک جگہ ہے ایران تہران میں، وہاں پر آپ جائیے گا تو ان کا گھر ہے. اتنا چھوٹا سا ایک گھر ہے کہ ہال ہے اور اس کے بازو میں ایک چھوٹا سا بیڈ روم اور ایک چھوٹا سا کچن. یہ پورا ان کا گھر تھا جس کو رہتے تھے. اور آپ نے فوٹو دیکھے ہوں کہ امام خمینی صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب وزیر ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے عرب کے منسٹرز آتے تھے، وہ اسی گھر میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. وہ امام بارگاہ میں ملتے تھے جس امام بارگاہ میں دیوار پہ کلر نہیں تھا. دیوار میں کلر نہیں تھا. کہتے ہیں جنگ کا زمانہ ہے، دیوار پہ کلر لگانے کا زمانہ نہیں. اتنی سادگی. اور بڑے بڑے ایمبیسیڈرز آتے تھے وہیں پر ان سے ملاقات کرنے. تو دنیا ہونا اور ہے، دنیا کا غلام ہونا اور ہے. ممکن ہے کہ آپ کے پاس بہت ہو لیکن دنیا ہے. بس عزیزان گرامی، آپ سے یہی بات عرض کرنی تھی
کہ رحمت کی وجہ سے جب رسول پلٹے ہیں اور فتح مکہ ہوتی ہے، فتح مکہ 10 ہجری میں ہوتی ہے اور 10 ہجری کے بعد 8 ہجری میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 10 ہجری میں رسول اللہ کی آخری حج ہوتی ہے اور آخری حج کے بعد جو ہے ولایت کا اعلان ہوتا ہے اور نبوت اور امامت متصل ہوتی ہے کہ نبوت ختم ہوگی، نبی کوئی اور نہیں آئے گا، نبی آخری ہے لیکن شریعت کو پہنچانے والا، شریعت کو سمجھانے والا، شریعت کا محافظ امام باقی رہے گا۔ رسول اللہ نے نظام کے تحت اس کو باقی رکھا اور یہی نظام جو امامت کے عنوان سے تھا، 12 امام باقی رہے، تو یہ امامت کا نظام تھا۔ غیبت میں یہی نظام ان کے نائب کے پاس مرجعیت اور ولایت فقیہ کے عنوان سے آج تک محفوظ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے محافظ ہیں، شریعت کے محافظ ہیں اور دین کو ہم تک پہنچانے والے۔ عزیزان گرامی، یہی دین کا ایک محافظ تھا جو نبی، اور نبی جب اس دنیا سے گئے تو لوگوں نے نبی کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا۔ وہ نبی جو سب کے لیے رحمت کرتے رہے، یہی وہ زمانہ ہے۔ نبی حضرت فاطمہ زہرا کے جب گھر پہ آتے، السلام علیکم نبو یا اہل بیت النبوۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لوگوں کو عادت دلانا چاہتے تھے کہ اس در پہ جلانا تو سلام کرنا اور اہل بیت کو سلام کرنا، لیکن عزیزان گرامی، نبی کی رحمت و شہادت کے کچھ ہی دنوں کے بعد کسی گھر میں لوگ لکڑیاں جلا کے آگ لے کر آ گئے۔ عزیزان گرامی، اسی دروازے پر جہاں پر رسول کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، لوگ اسی دروازے پر ہجوم لے کے آ گئے۔ لوگوں نے کہا دروازے کو کھول دو، علی کو باہر نکالو، علی کو تذکیر کرنا چاہتے تھے۔ ارے لیکن مدافع موجود تھی، حضرت فاطمہ آ گئی دروازے کے پیچھے اور کہا چلے جاؤ واپس، جب تک فاطمہ زندہ ہے علی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ارے حضرت فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے دلوں میں کتنی نفرت ہے، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ نبی کی بیٹی ہے تو چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، دروازے کو جلایا گیا۔ ارے وہ زہرا جس کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے، ماتھے کو چومتے تھے، ارے وہ زہرا دو دیوار کے درمیان ہے،
محمد العالمین